مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایڈوکیشن سکھایا جاتا ہے، اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی، بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایڈوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں، انڈیا میں بھی، بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ، وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایڈوکیٹرز، اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں، چھٹی کے بچوں سے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، مغربی ممالک میں نہیں، بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں، کانڈمائز یور سیلف، سیو یور سیلف فرام ایڈز، کانڈمائز یور سیلف، مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو، تو تعلیم دے رہے، زنا کا راستہ دکھا رہے، کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اب پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ، وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے، ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا، سن 1999 کا، 1999 کا، اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہیں. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہیں. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%، 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے، بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز، اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ، مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں، انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، یو ایس اے میں ہو سکتا ہے، بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی، اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں، 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی سٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں، انگلینڈ میں، سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا، اسٹڈیز، کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے، صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے، اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتی ہیں. دا ریزلٹس آف اے سنگل سیکس اسکول، جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں، سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے، اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئڈ اسکول کے. کیونکہ کوئڈ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے، کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے، ایک جنس کی اسکول کھولے.
اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں ہے. ہندوستان میں کئی اسکول ہیں. اکثر جتنے اسکول ہیں ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے، اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا. اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم. لیکن اس اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈے آ ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے، مسلم مینجڈ اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے، کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے، اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً، اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے، تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے. تو یا اللہ بولتے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور،
बस सीधी नहीं होती. ओ जीसस, बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती. उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नौज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है. वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. कि इस्लाम में शादी के पहले लव करने की इजाजत है कि नहीं. मैं ऐसे कहता LBW, लव बिफोर वेडिंग. LBW लेग बिफोर विकेट नहीं, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लव बिफोर वेडिंग की बात करता हूं. क्या इसकी इजाजत है? इस्लाम में नथिंग लाइक लव बिफोर वेडिंग. इस्लाम में इश्क करना शादी के पहले इजाजत नहीं है. और एक कहावत है, इट इज बेटर टू लव द गर्ल यू मैरी rather than marry the girl you love. It is better to love the girl you marry. जो लड़की से शादी करो उससे मोहब्बत करो, बेहतर है बनिस्बत जिस लड़की से मोहब्बत करती उससे शादी करो. अगर लैला मजनू की शादी होती थी तो शायद दूसरा एक होता था. घर के हालात की वजह से क्या होता अल्लाह मालूम. तो जहां तक के हालात है, एक खातून और एक मर्द को, एक लड़के और लड़के को अपना जोड़ी चुनने की इजाजत है. हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक साहबा आते बोले मेरे कल शादी है, तो उन्होंने कहा कि आपने लड़की को देखा बोला नहीं, तो जाके देखो. तो लड़की को देखना सुन्नत है. तो लड़की को अपना शोहर चुनने की पूरी इजाजत है, लड़के को अपनी बीवी चुनने की इजाजत है. चुन सकते लेकिन शरीयत के दायरे में. शादी के पहले बात भी कर सकते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नो प्रॉब्लम. लेकिन जब लड़का लड़की बात कर रहे उसके साथ में एक महरम होना जरूरी है. लड़की का भाई होना चाहिए, या लड़की की वालदा होना चाहिए, या लड़के का वालिद होना चाहिए, या वालदा होना चाहिए. क्योंकि अगर कोई महरम है तो उलट पुलट सवाल जवाब तो नहीं करूंगा, बराबर दायरे में रहेंगे. नहीं, लेकिन लड़की के साथ पिक्चर देखना जाना चाहता हूं और आखिरी सीट में बैठना चाहता हूं, ये इजाजत नहीं है. अगर कोई आपको इल्म मिला, हाँ एक लड़की है ये कॉलेज में बहुत परहेजगार है, ठीक है, आप उसको पैगाम पहुंचाओ सही तरीके से. अल्लाह के रसूल ने कहा कि शादी करने के लिए इंसान अपने जोड़े में 4 चीज देखता है. नंबर 1 ब्यूटी, कितना ब्यूटीफुल है, कितनी खूबसूरत है, या खूबसूरत है, हैंडसम है. नंबर 2 वेल्थ, कितना पैसा है. नंबर 3 नोबिलिटी, कौन से खानदान से आता है. नंबर 4 वर्च्यू, मतलब अच्छे अमाल. और सबसे बेहतरीन है वर्च्यू, तकवा, अच्छे अमाल. अफसोस की बात है ज्यादा लोग ब्यूटी एंड वेल्थ, बैंक बैलेंस देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं. देखना चाहिए तकवा. तो अगर आपको पता है कि एक लड़की है जो अच्छे तकवे मुत्तकी है और आप उसको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो सही चैनल से आप अपने वालिदैन से करो, अपने रिश्तेदार से करो, उनसे रिश्तेदार से मिले, आप बैठ के बात करो. 1 बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो. मिलने की ममानियत नहीं है. पूछो भाई क्या करना चाहते, सब पूछ सकते, लेकिन इस्लाम के दायरे में. आप यह बोलेंगे, वो अपने हिसाब में रहेंगे, नकाब करना फर्ज नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं चाहता हूं कि मैं आपको अलग पोस्ट में देखूं, तो ये सब ये इजाजत नहीं है. आप बात कर सकते, 1 घंटा 2 घंटा पूछिए उसके बारे में, इल्मी बात के बारे में, नो प्रॉब्लम, बात कर सकते, लेकिन साथ में महरम होना चाहिए. कौन ना कौन दूसरा आदमी, अकेले में नहीं मिल सकते आप. तो इसके दरमियान अगर आपको पता चले कि एक खातून है जो मुत्तकी है, या एक जन जाने के एक इंसान है मुत्तकी है और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो सही तरीके से बिल्कुल कर सकते, ये इजाजत है. लेकिन घूमना फिरना और गैर इस्लामी काम करना ये हराम है. उम्मीद है कि जवाब